السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ معزز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق نمبر 35 ہے، جو کہ سورہ کی آیہ مبارکہ 108 تا 112 پر مشتمل ہے، یعنی صرف 5 آیات آج کے سبق کا حصہ ہوں گی۔ تو آیات کو سمجھنے سے پہلے ان کا پس منظر جان لیجیے۔ جب یہود نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ کنفیوژن ڈالی اور یہ الجھنیں پیدا کی کہ یہ کیسا تمہارا دین اور نبی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم منسوخ کر کے اب دوسرا حکم بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ماضی اور مستقبل کی خبر نہیں کہ اس نے کیا بھیجنا ہے؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک حکم کو منسوخ کر کے دوبارہ کوئی اور حکم بھیج دیتا ہے۔ تو اس پر مسلمانوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی کہ تم جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے طرح طرح کے سوال کر کے ستایا، اپنے نبی سے وہ سلوک نہ کرو۔ تو دیکھیے، کیا تریدون، تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، یعنی مسلمانوں، اس بات کو ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی بچھاڑ کرو، کما، جس طرح سئلا، سوال کیے گئے ہیں، یا مجہول ہے، سوال کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، یعنی ماضی میں تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح بنی اسرائیل نے سوال کیے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسلام کے متعلق، دین کے متعلق سوالات کی کثرت کر کے اسی طرح ان کو ستاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیے گئے تھے، اس کی وضاحت کے لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 55، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، بنی اسرائیل کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور پھر گائے کا واقعہ، جب ان کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، آیہ مبارکہ 68 تا 71، کہ انہوں نے کہا تھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، دیگر اس کی کیا صفات اور خصوصیات ہوں۔ تو اس طرح تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کر کے ویسا ہی ستاؤ اس کو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ستایا تھا، سوالات کی کثرت کر کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ تم دین کے متعلق سوالات کی کثرت سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کئی اقوام اپنے انبیاء سے سوالات کی کثرت کی بنا پر ہلاک کی گئیں۔ اور اس کی مزید وضاحت کہ سوال کرنا کیسا ہے، سورہ مائدہ آیہ مبارکہ 101 میں کی جائے گی، اور سورہ نساء آیہ مبارکہ 153 میں۔ پھر آگے دیکھیے، ومن، اور جو شخص، یتبدل، بدل لے گا یا لیتا ہے، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے عوض، فقط، تو یقیناً، ضل، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے کھو دیا، کیا اس نے کھو دیا، سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ السبیل کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا سیدھا راستہ، یا پھر درست راہ اس نے کیا کر دی، گم کر دی۔ یہاں پر کثرت سوال کو دراصل ایمان کو بیچ کر، ایمان کے بجائے کفر کو لے لینے کے مترادف اور راہ راست کھو دینے کے برابر قرار دیا گیا۔ اس لیے غیر ضروری سوالات سے اسلام میں اجتناب نہایت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آگے دیکھیے، ودا، چاہا، پسند کیا، اور وہ دال کہتے ہیں شدید خواہش رکھنے کو، پوری کوشش کی، کثیر من اہل الکتاب، بہت سونے اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کے بہت سے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا، پوری کوشش کی۔ کس بات کو پسند کیا؟ لو، کاش کہ، یردونکم، وہ پھر دے تمہیں، یردونکم، وہ پھر گما دے تمہیں، پھیر دے تمہیں، یعنی مسلمانوں کو اہل کتاب کی اکثریت نے چاہا کہ وہ پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا کر، یعنی کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر دیں کافر بنا کر، یا کافر تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یردون کا مادہ را، دال ہے، رد کہتے ہیں پلٹانے، لوٹانے، پھیرنے، گمانے کو، دوبارہ کسی کام کو کرنے کو۔ تو اہل کتاب کی اکثریت نے پوری کوشش کی، اور ان کی پوری آج بھی سر دڑ کی بازی اور کوشش ہے کہ وہ تمہیں کسی طرح تمہارے دین سے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر پھیر دیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں کی طرف سے ہے، یا نفس جو ہے اس کی جمع انفس ہے،
تو یہ جو حسد ہے ان کے دلوں میں، اسی وجہ سے وہ تمہیں مومن دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ من بعد ما، اس کے بعد جو یا باوجود اس کے کہ تبینہ پوری طرح واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، یعنی کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، اس کا دین درست ہے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو حسد ہے وہ دراصل انہیں نہیں حق پر رہنے دیتا، اور تمہیں بھی وہ حق پر دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ حسد بھی کوئی دین کی بنیاد پر نہیں ہے، محض بغض و عناد کی وجہ سے کہ یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا۔ تو اس حسد کی وجہ سے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، دوبارہ کافر بنا دیں۔ اور دراصل یہی حسد تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر مجبور کیا اور ملعون ٹھہرایا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے ہاتھوں دوسرے بیٹے کو بے گناہ قتل کروا کے ہمیشہ کا جہنمی بنایا، اور اسی حسد نے دراصل برادران یوسف کو یوسف السلام پر ظلم و ستم پر مجبور کیا، اور یہی حسد اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے دور رکھنے کے معاملے میں آڑے آیا، باوجود جاننے اور پہچاننے کے یہ برحق و نبی ہے۔ تو اس لیے حسد انتہائی قبیح صفت ہے جس سے ہمیں خود کو بچانا ہے۔ فرمایا کہ حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے تو کیا کرو، آگے فاعفو، تو معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی کہ کفار کی دشمنی اور تمہارے خلاف بغض و عناد تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو۔ ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو تم معاف کرو۔ اچھا، عفواً میں ایسا معاف کرنا ہے کہ قصور پر جو ہے وہ سزا نہ دی جائے، اور واصفحوا میں کیسا معاف کرنا ہے کہ قصور کا احساس بھی نہ ہونے دیا جائے جس نے آپ کے خلاف زیادتی کی۔ تو یہ کب کا حکم ہے؟ جب تک کہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا اپنے عین وعدے کے مطابق، تو پھر جو ہے وہ ان یہودیوں کا اس طرح قتل عام کیا گیا کہ بنو قریظہ کو مدینہ سے اس طرح جو ہے وہ مٹا دیا گیا کہ ان کا صفایا کر دیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر کے مدینہ کی سرزمین کو ان خبیث لوگوں سے پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ وہ ضرور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ پھر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مزید جو قباحتیں ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ابھی تک تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم تمام تر دشمنوں سے خطرہ مول لو، ابھی تک مشرک کافی ہے۔ تم کیا کرو، ابھی تک اپنی ذاتی عبادات پر توجہ دو، اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی نماز کے قیام میں جو ہے تمام تر حقوق اللہ کی ادائیگی شامل ہے، بالخصوص بدنی جسمانی عبادات، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں حقوق العباد تمام تر شامل ہیں، مالی عبادات۔ یعنی تم ابھی تک اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو، خود کو عبادات کے معاملے میں ضبط نفس میں رکھو، اور مزید کیا کرو، وما تقدموا، اور جو بھی تم نیکی بھیجو گے آگے، وما، اور جو بھی تقدموا تم بھیجو گے آگے۔ تقدموا کا مادہ قدم ہے، اور قدم آگے بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تقدموا تم آگے بھیجو گے، یعنی آخرت کے لیے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے آپ کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، من خیر کوئی بھی بھلائی، یعنی یہ تو نماز اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ دو باتوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم بھلائی میں سے، خواہ وہ ظاہر ہو، پوشیدہ، چھوٹی ہو، بڑی، مالی ہو یا جسمانی ہو یا روحانی ہو، زبانی ہو، جس طرح کی تم آگے نیکی بھیجو گے اپنے آپ کے لیے، تو تجدوہ پالو گے اس کو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، جن کے تمہیں اپنی نیکی کا، اپنی جو ہے وہ بھلائی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں صلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جب جاؤ گے آخرت میں تو سب کچھ اپنے سامنے پاؤ گے، لہذا تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر، پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی قول و فعل، تمہاری حرکات و سکنات پوشیدہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے نیکیاں کرتے جاؤ، ابھی تک ان سے جہاد جو ہے وہ نہ کرو۔ پھر مزید آگے دیکھیے، یہودیوں کی ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اپنے حساب سے، یہود و نصارہ دونوں گروہ، کہ جنت میں جائے گا تو وہی جو یہودی ہوگا، اور عیسائی بھی یہی دعویٰ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ جنت میں جانے کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ افعال بجا لانے ہیں، وہ عقائد ضروری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اس کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی کہ یہود و نصارہ دونوں نے کہا،
دعویٰ کیا لن یدخلا ہرگز نہ داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من وہی شخص جو کانا ہے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی۔ یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہے وہی داخل ہوگا جنت میں، اس کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، اور عیسائیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، لیکن یہ محض دعویٰ کافی نہیں ہے۔ تل کا یعنی یہ باتیں امانیہم ان کی آرزوئیں ہی ہیں، ان کی محض تمنائیں ہی ہیں۔ امانیو جمع ہے امانیتن کی، امنیتن کی، امانیون کیا ہے جمع ہے، یعنی یہ محض ان کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات ہیں، جستجوئیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے وہ افعال لازمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہاتو لے آؤ، پیش کرو برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر یہ تمہارا دعویٰ درست ہے تو پھر دعوے کی درستگی کے لیے دلیل پیش کرو۔ اور برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو اور کلیئر ثبوت کو، جس کے آنے کے بعد اختلاف ختم ہو جائے، یعنی کہ قرآن سے یا حدیث سے، کسی بھی آسمانی کتاب سے یا کسی بھی نبی کی تعلیمات سے کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہارے پاس یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہو جانا ضروری ہے، اگر ہے کوئی تو دلیل پیش کرو۔ تو اس سے دراصل تقلید کا رد ہوتا ہے، جیسا کہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کے حق میں یا کسی چیز کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو دلیل پیش کرنا ہوگی قرآن کے اس حصے کی ضمن میں۔ اگر وہ پیش نہیں کرتا تو اس کے جو ہے وہ جھوٹا ہونے پر یہی بات کافی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، اور تقلید کا مطلب ہی کیا ہے کہ بغیر دلیل کی کوئی چیز لے لینا، لہذا یہ آیت تقلید کے رد پر بہت بڑی دلیل ہے امام راضی کے قول کے مطابق۔ تو پھر کیا فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا کافی نہیں ہے؟ آگے والی آیت کو دیکھیے، بلا کیوں نہیں، من جس شخص نے اسلمہ سپرد کر دیا، وجہہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہوا اس حال میں کہ وہ یہاں حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر، اس کا صلہ عند ربہ اس کے رب کے پاس یعنی محفوظ ہے، تیار ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودیت یا عیسائیت کو اپنانا ضروری نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے۔ اگر دلیل ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ کیوں نہیں؟ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، وجہن چہرے کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی، اپنے آپ کو بھی، خود کو بھی۔ تو اگر چہرہ مراد لیا جائے تو انسان کی دیکھا جائے تو تمام تر جو صلاحیتیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، دماغ وغیرہ، یہ سب چہرے ہی میں آ جاتی ہیں۔ تو جب اس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا تو گویا وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کو کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے لگا اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ اور دوسرا اس نے کام کون سا کیا؟ وہ محسن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو۔ اور نیکوکار کون ہے؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلنے والا ہو۔ کیونکہ اگر ریاکاری اور اخلاص آ جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، ریاکاری نہ رہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے عمل نہ کیا جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ گمراہی اور بدعت جنم لیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، تیار ہے، اور انہیں نہ ہی آئندہ کی کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی کام پر کسی قسم کا رنج ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب